اور میں نے کیا کہا کہ وہ جو اس طرف دلائل ہے میں ان کو صحیح سمجھتا ہوں. نہیں، آپ نے کہا تھا کہ اس میں ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے اور یہ میں نے ان کو کہا تھا، ہمیں تو کہا ہی نہیں بھائی، یہ دو الگ چیزیں ہیں. لیکن میرے بھائی یہ ان کو کیا ہے کہ تم اپنی زبانیں بند رکھو، اور اس کے باوجود اگر کوئی زبان کھولتا ہے تو اس کے لیے تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. نکالیں وہ ویڈیو. اس میں نے کب کہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ اپنی زبانیں بند رکھیں. میں نے ان کو کہا کہ تم اپنی زبانیں بند رکھو. میں نے الحمدللہ اس کی علمی دلائل بھی سامنے رکھے ہیں. کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. میں تو امام نسائی پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ انہوں نے کیوں باپ باندھا، ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. یہ خوارج کا طریقہ ہے، اور اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کسی کی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کر دیا جائے، اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے. ہم ابو حنیفہ کو اس طرح سے بول سکتے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں گے؟ نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا. ہم نے یہ کہا کہ تمہارا امام بھونک کر گیا ہے. میں نے کتے کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. یار علی بھائی، ہمیں نہیں پتا کہ بونگتا کیا ہے. نہیں، دیکھیں کچھ چیزیں فزیکلی ہوتی ہیں، کچھ ایک مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہیں. لیکن علی بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ نے اس ویڈیو میں یہ چیز بتائی کہ کیونکہ دلائل اس طرف بھی ہیں اور میں نے کیا کہا کہ وہ جو اس طرف دلائل ہے میں ان کو صحیح سمجھتا ہوں. نہیں، آپ نے کہا تھا کہ اس میں ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے اور یہ میں نے ان کو کہا تھا، ہمیں تو کہا ہی نہیں بھائی، یہ دو الگ چیزیں ہیں. لیکن میرے بھائی یہ ان کو کیا ہے کہ تم اپنی زبانیں بند رکھو، اور اس کے باوجود اگر کوئی زبان کھولتا ہے تو اس کے لیے تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. نکالیں وہ ویڈیو. اس میں نے کب کہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ اپنی زبانیں بند رکھیں. میں نے ان کو کہا کہ تم اپنی زبانیں بند رکھو جو زبانیں کھول رہے ہو. میری تو اپنی خواہش ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ ملاقات کروں. یہ میری اگر آپ خواہش پوچھیں تو یہی ہے الحمدللہ. اچھا، اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں، کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے. کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے. تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مولویوں کا جو پراپوگنڈا الگ جگہ ہے کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں یہ اور فلاں جو ہے، کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے. لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے. کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں، اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفا 303 ہجری، انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے، یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. میں نے الحمدللہ اس کی علمی دلائل بھی سامنے رکھے ہیں. کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. میں تو امام نسائی پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ انہوں نے کیوں باپ باندھا، ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. یہ خوارج کا طریقہ ہے، اور اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کسی کی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کر دیا جائے، اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے.